بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کشمیری کارکنوں نے 5 اگست سے 10 روزہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ یہ جشن گزشتہ برس اسی روز کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کرنے اور خطے کو 2 الگ الگ مرکز کے زیر انتظام علاقے قرار دیے جانے کے تاریخی فیصلے کی یاد میں منایا جائے گا۔ بی جے پی کے لیے یہ فیصلہ بے پناہ سیاسی مفادات کا حامل ہے، تاہم حکومت ابھی تک اس فیصلے کو کشمیریوں کے لیے قابل قبول بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود انتظامیہ نے پھر ایک بار وادی میں سخت کرفیو نافذ کیا ہے۔ گزشتہ برس کے اوائل میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو کئی ہفتے قبل سے اس کے لیے بے شمار سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریباً 2 لاکھ اضافی سیکیورٹی اہلکار وادی کے چپے چپے پر تعینات کیے گئے اور دہشت گردوں کے حملوں کی خفیہ اطلاعات کا حوالہ دے کر سیاحوں اور غیر مقامی مزدوروں کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وادی چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری جانب سینکڑوں علیحدگی پسند کارکنوں اور ان کے رہنماؤں کو قید کیا گیا۔ جماعت اسلامی اور کشمیر لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا اور بڑے پیمانے پر انتظامیہ میں تبادلے عمل میں لائے گئے۔ سری نگر کے علاقے میں کئی ہفتوں تک مظاہرے ہوئے جنہیں بالآخر دبا دیا گیا۔ کئی دیگر مقامات پر بھی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن سخت ترین کرفیو اور رابطوں پر قدغن نے ان مظاہروں کو پھیلنے نہیں دیا۔ کئی ماہ بعد بندشیں نرم کی گئیں، بیشتر ہند نواز رہنماؤں کو رہا کیا گیا، تاہم اب بھی تیز رفتار انٹرنیٹ پر پابندی ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں گزشتہ خزاں میں شروع ہونی تھیں کہ سخت ترین سردیوں سے پھر معطل ہو گئیں، اور اس سال مارچ میں ابھی اسکول اور کالج کلاس ورک بحال نہیں کر پائے تھے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ پھر سے وہیں پہنچ گیا جہاں پچھلے سال اگست میں تھا۔ انڈیا کی حکومت کا اصرار ہے کہ دفعہ 370 کشمیریوں کی ترقی اور خوشحالی میں ایک رکاوٹ تھی، اور اس کے ہٹنے سے پاکستانی حمایت یافتہ علیحدگی پسندی اور ہند مخالف سوچ ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس فیصلے کے بعد نہ صرف کشمیر کو تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے، بلکہ اب بھی حکومت کہتی ہے کہ فیصلے کی سالگرہ پر پاکستانی حمایت یافتہ لوگ تخریب کاری کریں گے۔ تاجروں کی سب سے پرانی انجمن کشمیر چیمبر آف کامرس کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال کے اندر کشمیری معیشت کو 40,000 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو باقاعدہ کام دھندا کر رہے تھے۔ دیگر بے روزگاروں کو ہم نے شمار نہیں کیا۔ حکومت نے عالمی سرمایہ کاری کا دعویٰ کیا، لیکن یہاں فیکٹریاں بند پڑی ہیں۔ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ خوشحالی اور ترقی کہاں ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 1 سال کے اندر سینکڑوں قوانین کو جموں و کشمیر میں نافذ کیا گیا، اور ان میں سے غیر مقامی لوگوں کو شہریت دینے، فوج کو کہیں بھی تعمیر کرنے کی بے روک ٹوک اجازت اور نوکریوں کے لیے پورے بھارت کے امیدواروں کو اہل قرار دیے جانے کی رعایت جیسے فیصلے، جن سے عام لوگوں کو خدشہ ہے کہ کشمیر کا مسلم اکثریتی کردار تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اکثر حلقے یہاں حیران ہیں کہ جن تبدیلیوں کا وعدہ کیا گیا تھا ان کی جگہ خوف و ہراس، غیر یقینی، بے روزگاری اور ایک بار پھر سے کرفیو جیسی صورتحال کیوں ہے؟ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ 370 کو ہٹانے کا اعلان اس دعوے کے ساتھ کیا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، لیکن اسی سال 1 سال کے اندر 200 سے زیادہ مسلح عسکریت پسند مارے گئے، متعدد سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، اور فوج کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج نے LOC پر ریکارڈ مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور اب اس فیصلے کی سالگرہ پر بھی ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کو لاحق خطرات کے پیش نظر کرفیو نافذ رہے گا۔ ماہرین کے مطابق دفعہ 370 پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا تھا، لیکن پچھلے سال اسے آئین کی کتابوں سے نکال کر لوگوں کے دلوں میں دوبارہ بسایا گیا ہے۔ جس علیحدگی پسندی کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اب وہ سوچ غالب بن گئی ہے، اور دفعہ 370 محض ایک غیر متعلق تحریر سے باقاعدہ ایک نظریہ بن گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ برس جو اقدامات کیے اس سے کشمیریوں کو زبردست صدمہ پہنچا ہے۔ سن 1947 کے بعد سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ کافی مایوس ہیں، وہ خوف زدہ ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا رد عمل کیسے ظاہر کریں۔
حکومت کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کووڈ-19 کا بھی خوب استعمال کر رہی ہے۔ کورونا کی وبا سے متعلق ملک کے دیگر حصوں میں زیادہ سنگین صورتحال ہے، لیکن سب سے زیادہ سختی کشمیر میں برتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے سلیکٹیو لاک ڈاؤن کا مطلب کشمیری عوام کو کنٹرول کرنا ہے۔ کشمیر میں بھارتی حکومت کی ترجیح عدل و انصاف نہیں بلکہ کنٹرول ہے۔ کشمیر میں روزمرہ کی زندگی پر قابو کیسے پایا جائے، یہ بھارتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس کنٹرول کے لیے انصاف بھاڑ میں جائے، حکومت اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ 4 اور 5 اگست کو جہاں وادی کشمیر میں سخت کرفیو نافذ ہے، ایودھیا میں 5 اگست کی صبح رام مندر کی تعمیر کی سنگ بنیاد کے لیے بڑے زور و شور سے تیاری چل رہی ہے۔ کورونا کی وبا کے دوران وہاں ایک پرشکوہ تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مہمان خصوصی ہیں، جس میں دیگر سینکڑوں افراد شریک ہوں گے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وزیر داخلہ امت شاہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسپتال میں ہیں اور مودی کابینہ کے تقریباً نصف وزراء کو کورونا کے اندیشے کے سبب سیلف آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔